اگر ہم دنیا کے حالات و واقعات پہ نظر ڈالیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، جیسے میں نے اپنے ابتدائی گفتگو میں بھی کہا، کہ دنیا کو پھر ایک مارکہ روح و بدن جو ہے وہ درپیش ہے، اور تہذیب جو ہے وہ اپنے درندوں کو ابھار رہی ہے، اور خاص طور پہ اسلام اور پاکستان کے خلاف ابھار رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان سیاسی طور پہ، عسکری طور پہ، معاشی طور پہ اس جنگ کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں وسیم صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا بقول اقبال، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ دیکھیے اس وقت واقعی ایک مارکہ روح و بدن درپیش ہے۔ اسلام دشمن قوتیں اسلام پر آخری ایک وار یا کاری وار یوں کہہ لیں کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں، اور وہ کرتی جا رہی ہیں، سٹارٹ تو انہوں نے کر دیا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں مسلمان عالم کے لیے بالعموم اور پھر مسلمان پاکستان کے لیے بالخصوص کیا چیز ہے؟ ایک تو یہ کہ اتحاد، ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں اور نصیحت کے طور پہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں بار بار اس چیز کو ہی، کہ جب تک مسلمان ایک پیج پر کٹھے نہیں ہوتے، اتحاد ان میں نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ دشمن کی یہ جو شرانگیزیاں ہیں اس کے خلاف مقابلہ نہیں کر سکتے، پہلی بات۔ اب جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان میں جس طرح کہ سب کے علم میں ہے، پاکستان کو ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے تو پاکستان کے پاس طاقت موجود ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کو کچھ ایج حاصل ہے، ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کو کچھ ایج تو حاصل ہے، لیکن ہماری اقتصادی پوزیشن بہت ویک ہے، ہماری سیاسی پوزیشن بہت ویک ہے، اور کہ اس میں کسی گورنمنٹ کی ہم بات نہیں کر رہے۔ ہر گورنمنٹ پاکستان میں جو رہی ہے آج بھی اور پچھلی بھی، اس سے غلطیاں ہی غلطیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں اور نااہل لوگ ہی رہتے ہیں۔ یہ ایک ہسٹری ہے ہماری، ہم کیا اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے ان چیزوں کے ہوتے ہوئے ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم بلا بیٹھے ہیں، وہ یہ ہے پاکستان کا وجہ جواز۔ ایک آئیڈیالوجی ہے پاکستان کی، اور پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے کہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا تاکہ یہاں پہ اسلام کو بحیثیت دین نافذ کر سکیں۔ اب دیکھیں بحیثیت دین انڈیویجول لیول کے اوپر بھی نافذ کرنے کی ضرورت ہے، کولیکٹیو لیول کے اوپر بھی نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے پولیٹیکل ڈائمنشن کو، اس کے اقتصادی یعنی معاشی ڈائمنشن جو ہے اس کو بھی، اس کے سیاسی ڈائمنشن کو بھی، اس کے جو معاشرتی ڈائمنشن ہے اس کو بھی، ان سب کو ساتھ لے کر، اور پھر جو انڈیویجول ہے، فرد ہے، اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں اکٹھی کی جائیں، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں توفیق اس چیز کی حاصل ہو کہ ہم پاکستان میں صحیح دین نافذ کر سکیں اور اس کی جد و جہد میں شرکت کر سکیں۔ اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جو بھی کام ہم کریں دین کی نفاذ کی جد و جہد کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت میں کامیابی، یہ دو چیزیں ہمارے پیش نظر ہوں، اور پھر اس کے لیے ہم اپنی محنت کریں، جد و جہد کریں۔ آؤٹ کم اللہ کے اختیار میں ہے، اس سے ہمیں غرض نہیں ہونی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو سکتی ہے، اور ہم ان حوالوں سے ایک پیج پر آ کر اور دشمنان اسلام کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایوب بیگ صاحب، آپ فرمائیے کہ پاکستان کے خلاف اسلام دشمن طاقتوں کی جو آن سلاٹ ہے، کیا پاکستان اس کے لیے تیار؟ وسیم صاحب، میں سمجھتا ہوں اگرچہ بالکل درست فرمایا رضا الحق صاحب نے کہ پاکستان سیاسی طور پر بہت کمزور ہے، اقتصادی طور پر بہت کمزور ہے، لیکن انہوں نے باہر لفظ ایج کا استعمال کیا ہے کہ عسکری لحاظ سے ہمیں ایج حاصل ہے۔ اگر ایج حاصل نہیں بھی ہے تو ہم کسی قابل ہیں، کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ہے کہ ہم کچھ مقابلہ کر ہمیں جذبہ جہاد تو موجود ہے، جذبہ جہاد بھی ہے، کچھ سر و سامان بھی ہے، کچھ نہ کچھ ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ نظریاتی ملک کی اصل قوت نظریہ ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا کیا پاکستان کے پاس سوویت یونین سے زیادہ ایٹم بم ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن سوویت یونین شکست و ریخت کا شکار ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو بھی تھا اس کا نظریہ، درست یا غلط، صحیح یا غلط، جو بھی تھا وہ اپنے نظریے سے ہٹ گیا تھا، اپنے نظریے سے ہٹ گیا، اور وہ 80 سال بھی نہ نکال سکا۔ پاکستان بھی جو ہے اگر اپنے نظریے پر واپس آتا ہے، پاکستان قرارداد مقاصد کو عملی شکل دے دیتا ہے، پاکستان ایک صحیح معنی میں اسلامی ریاست بن جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ یہ ایج کا لفظ بھی چھوٹا ہے۔ اصل ایج تو پھر ہوگا نا، اصل ایج تو پھر ہوگا، پھر پاکستان ایک قوت ہوگا، پھر پاکستان سپریم پاور ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری نہ
ماضی میں اس طرف پیش رفت رہی ہے اور نہ حال میں ہے. تو اصل ضرورت یہ ہے اللہ کی کتاب سے چمڑنا چاہیے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چمڑنا چاہیے. یہ چیز اگر ہمیں آ جائے تو انشاءاللہ العزیز امریکہ کیا تمام دنیا بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی, اور انشاءاللہ ہم فاتح اور سرخرو ہوں گے انشاءاللہ.